نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سویا بین کے متعلق بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی سویا بین کے متعلق میں ایک بات عرض کر دوں۔ سویا بین دالوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مقوی ترین دال ہے، سب سے طاقتور ترین دال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زمانہ ماضی میں چنے کی دال کو طاقتور کہا جاتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ چنے کی دال سے گیسٹرو بہت ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے چنے کی دال کھانے سے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر دیکھا چنے کی دال سے جناب علی طلاقیں ہوتی ہیں، اس سے قتل ہو جاتے ہیں، چنے کی دال غصے دماغ کو اتنا الٹ دیتا ہے۔ پھر چنے کی دال سے جو اچھے اور ہمدرد مخلصین تھے انہوں نے قوم کو ہٹا دیا، بھائی یہ نہیں کھانی۔ ہاں، کوئی بہت بلغمی مزاج کا ہو تو اس کو چنے کی دال مفید ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو بواسیر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو چنے دال سے خون بڑھے گا، ٹھیک ہے جی، اور جناب علی حمل بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے اب اس کے بعد ایک سب سے معصوم چیز جو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ گئی دالوں کی دنیا میں، تو جس سے کوئی تخریبی اثرات بھی نہ ہو اور طاقت بھی آ جائے، تو وہ جو چیز ملی آپ کو وہ ملی سویا بین کی دال، ٹھیک ہے جی۔ سویا بین کی دال میں یہ ہے کہ یہ اعصابی مقوی ہے، صحیح ہے، اگر آپ کو مل جائے تو سویا بین کی شناخت گوگل میں لکھ کے، نیٹ پہ لکھ کے اس کی تصویریں دیکھیے گا، کیونکہ جب بھی سویا بین لینے جاؤ نا تو دکاندار کیا کرتا ہے کہ وہ جناب علی وہ لوبیا کی دال بھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوبیا میں سویا بین کی شکل ایک ہے، مگر لوبیا کی شکل گردے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور سویا بین کی شکل گول ہے، بس اتنا فرق ہے، شکل ایک ہے، لکیریں ایک ہے، کلر سیم ایک ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سویا بین گول ہے اور لوبیا جو اس کی آڑ میں بھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ گردے کی طرح ہوتا ہے۔ تو سویا بین گول ہے، صحیح یاد رکھیے گا، باہر ملکوں میں بہت بآسانی کثرت سے وافر مل جاتی ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، دنیا میں جتنے بھی طاقتور دودھ ہیں ڈبوں میں برانڈ کیے جاتے ہیں اور آپ کے معالج حضرات لکھ کے دیتے ہیں کہ فوری طور پر پیشنٹ کو یہ پلائیں وہ پلائیں، تو یہ جو یہ پلائیں وہ پلائیں ہوتا ہے نا، یہ سارے کا سارا سویا بین کا ہوتا ہے جناب۔ ہمارے یہاں کثرت سے کاش ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، یہاں سے باہر چلی جاتی ہے، وہاں سے بھی دودھ بن کے پھر متھے مار دی جاتی ہے۔ جب تک ذہنی غلامی سے نہیں نکلو گے تو اس طرح تو ہوتا رہے گا، ہے نا۔ آپ کے کشمیر میں سوم کلپا پیدا ہوتی ہے، سوم کلپا کی ہمارے یہاں قدر ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں پروسیجر ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں اس کو ریفائن کرنے کا یونٹ ہی نہیں ہے، اس کا جوڑ سد بنانے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ کچھ حکیم بیچارے اپنے اپنے طور پر خواری کر کے کپڑا منہ سارا جسم کالا میلا کر کے کچھ محنت کر لیتے ہیں وہ، لیکن بہرحال اتنا اویئرنیس نہیں ہے، تو کشمیر سے سوم کلپا کے پتے جناب جاتے ہیں باہر ملک جی، پھر وہاں سے ایفیڈرن والی دوا متھے مار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانسی کا ایک شربت ہوتا ہے نا، کھانسی کے 50% شربت امونیم کلورائڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں گلینڈ سسٹم پہ، لیکن 50% شربت جو ہیں سیرپ جو ہیں کھانسی کے وہ یہ سوم کلپا پر ایفیڈرن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں کہ کھانسی کس مزاج کی، خشک والی ہے تری والی، اگر تری والی کھانسی ہے تو آپ ایسی کھانسی کا شربت دیتے ہیں جس میں اس کے انگریڈینٹ میں ایفیڈرن لکھا ہوا ہو، اور اگر وہ کھانسی آپ کی جناب والی وہ خشک ہے تو پھر ایسی کھانسی کی دوا کی آپ تلاش کرتے ہیں جس کے انگریڈینٹ میں امونیم کلورائڈ لکھا ہو، ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ تو بہرحال تو وہ جناب ہماری یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر جاتی، باہر سے پروسیس ہو کے ہمارے متھے مار دی جاتی ہے، پھر ہم وہی 10 روپے کی چیز جناب والی ہم 250 روپے میں لے رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی خوشی۔ اپنی چیزوں کی تو قدر کر لو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تو قدر کرو۔ دیکھو تو صحیح، ایک چیز باہر بڑی ماترا میں جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا، اس پروسیجر کی کھوج تو لگاؤ، اس کی ریکی تو کرو، اس کی سرویلنس تو کرو، اس کو معلوم تو کرو، اس کی ریسرچ تو کرو کہ کیوں جا رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر خود بنا لو، خود بناؤ گے تو اپنا وطن جنت بناؤ گے، ہاں بیٹا، نہیں تو ذہنی غلامی میں تو لٹ رہے ہو، ساری لٹ رہے ہو، ہم بھی لٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اگر غور کیا تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ذرا سی قدر کر لیتے، اور یہ سویا بین کی دال جو ہے یہ اتنی مقوی ہے کہ آپ اس کو ذرا سا بھی پکا کے کھا لیتے ہیں تو یقین کیجئے اعصابی کمزوری ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ، ایک کروڑوں کا نسخہ بالکل فری میں، کروڑوں کا نسخہ بالکل فری میں، وہ لوگ جو پارکنسن کا اپنا علاج کر رہے ہیں، پارکنسن کا جو پوری باڈی وائبریٹ ہوتی ہے یوں یوں یوں، ٹھیک ہے، نارملی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ چند دن دوائیں کھا رہے ہیں، کسی سے بھی، حکیم سے، ڈاکٹر صاحب سے، کسی بھی معالج سے، کسی بھی فزیشین سے کھا رہے ہیں، تو اگر وہ اپنی غذا میں سویا بین کو شامل کر دیں، اب وہ غذا میں کیسے شامل کرنی ہے سویا بین، اس کا ایک طریقہ ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کو جو سوکھی ہوئی حالت میں مل جاتی ہے مگر یہ کام نہیں کرے گی، اس کو تھوڑا سا زندہ کرنا ہے۔ اس کو 1 گھنٹہ پانی میں بھگو دیں اور ایک کاٹن کے کپڑے میں پھیلا دیں رات کو، اور پھر ایک کاٹن کا کپڑا اور ڈال دیں۔ اب صبح جو اس کی دمیں نکل جائیں گی نا، دم، اب یہ زندہ ہو گئی، یہ ایکٹیو ہو گئی، پہلے یہ ڈی ایکٹیو تھے۔ آپ کو زندہ چاہیے، زندگی سے زندگی بنے گی نا، تو رات 1 گھنٹہ پہلے پانی میں ڈبو دیا، آپ نے جتنی بھی لے لیں آپ کی مرضی، اس کے بعد اس کو ایک کاٹن کے کپڑے میں، ایک چادر لے لیں کاٹن کی، 4 طے کر کے اس میں سیدھی پھیلا کے رکھ دیں، ایک بالیک ململ کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں، وہ بھی گیلا ہو، گیلا کر کے نچوڑ کے وہ ڈال دیں، رات کو چھوڑ دیں، صبح سب کی اتنی بڑی بڑی دم نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، دعائیں دو گے انشاءاللہ دعائیں دو گے، ٹھیک ہے، اور نہیں بھی دو، نہ دو دعائیں، میرا اللہ اور اس کا رسول کے رجسٹر میں تو انٹری ہو رہی ہے نا کہ میں اللہ کے مخلوق کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا کر رہا ہوں، ہے نا، تو دعا دے دو تو آپ کی مہربانی، نہیں دو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو صبح جب اس کی دمیں نکل گئیں تو اب ان کو آپ نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ چارج ہو گئی، یہ زندہ ہو گئی، یہ لائیو ہو گئی، اب ان کو سکھا دیں، جب یہ سوکھ جائیں تو پھر ان کو پیس لیں، پیس کے آٹا بنا دیں، پاؤڈر بنا دیں۔ اب یہ آپ کا کوئی بھی مریض کسی بھی مرض میں انتہائی کمزوری میں چلا گیا ہو، وہ ریٹرن آ ہی نہیں رہا، ابھی رپورٹ ساری صحیح آ گئی، کبھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی ان کی رپورٹ ابھی اوورآل اوکے ہو گئی ہے، اب آپ بے فکر ہو کے ان کو گھر لے جائیں، ہے نا، لیکن مریض ایک اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا، لیٹ جا تو اٹھ نہیں رہا، اٹھ جائے تو چل نہیں رہا، کمزوری تو ہے۔ تو کمزوری ختم کرنے کے جہاں آپ کے پاس بہت سارے نسخے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے سویابین کی دال کا پاؤڈر بنایا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اچھی بڑی ماترا میں گھر میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی اعصابی کمزوری میں، کسی بھی جسمانی کمزوری میں آپ نے آنکھ بند کر کے یہ 1 چمچ تھوڑے سے دودھ میں حل کر کے پلا دیا، جس طرح بازار سے کافی دودھ خریدتے ہو اور وہ دودھ میں حل کر کے پلا رہے ہو، مہنگے مہنگے دودھ، ہوتا وہ سویابین کا ہی دال ہے، سویابین ہی کی دال ہوتی ہے وہ، جناب علی، تھوڑا سا ونیلا فلیور ملا لینا، تھوڑا سا روز فلیور ملا لینا، تھوڑا سا اسٹرابیری فلیور ملا لینا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ابو جی نا پیار سے کھا لیں، پی لیں، شکل نہ بنائے کہ بیٹا یہ کہہ دیتا ہے تو نہ کوڑا سی، نہ، پیار سے کھا لیں، ہاں جی بہو اور لے آؤ، 1 گلاس اور پلا دو مینو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کچھ نا میک اپ کرتے ہیں نا، میک اپ، پھر رشتے جلدی اچھے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح تھوڑا سا میک اپ کر دینا، تھوڑا سا کوئی بھی ونیلا فلیور ڈال دو، اسٹرابیری فلیور ڈال دو، بنانا فلیور ڈال دو، ٹھیک ہے نا، جو بھی پیشنٹ کو پسند ہو آپ کے گھر والوں کو ڈال دو، اورنج فلیور ڈال دو تھوڑا سا، اور دودھ میں 1 چمچ اس کا حل کر کے دے دو۔ بھائی صاحب 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا پیشنٹ بولے گا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہوں کہ بس انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے پھر کتنا ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔